أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ وہی دو آیتیں جو پچھلے درس میں بھی تلاوت کی گئی تھی. صرف اقرا سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 33 کی آیت نمبر 250 اور 251 اور 252 251 اور 252 اور یہ دوسرے پارے کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں. اور پچھلے درس میں ہم نے ان دونوں آیتوں کی ابتدا کی. اس میں سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 251 اس کے پہلے ٹکڑے کو ہم نے سمجھا جس میں داؤد علیہ السلام کا تعارف ہے کہ وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہے. اس سب کو ہم نے پچھلے درس میں ہم نے سنا. اب آئیے اس کا دوسرا ٹکڑا آیت نمبر 251 کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو اور پھر آیت نمبر 252 کو دونوں کو ایک ساتھ ہم سمجھتے ہیں. بڑی ہی پیاری آیت ہے آیت نمبر 251 قرآن مجید میں. ایسی آیت دو جگہ پر کل یہ ایک اور ایک جگہ پر آیت اتنی جامع اتنی اہم آیت ہے. بہت بہت گہرائی ہے اس آیت میں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو جو جس کے دل میں جو آئے وہ معنی مفہوم نکال سکتا ہے اس آیت سے. ایسا بھی ہے اور اتنی وسعت ہے اس آیت میں. آیت کیا ہے؟ آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ وَلَوْلَا اور اگر نہیں ہوتا ایسا، ولو یعنی اور اگر، لا دفع اللہ نہیں دفاع کرتا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو. ولولا دفع اللہ الناس لوگوں میں، اگر اس کا ترجمہ اگر ایسا کیا ہے تو اور اچھا معنی پیدا ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں دفاع نہ کرتا، ایک دوسرے کو نہ بچاتا، بعضهم ببعض ایک دوسرے سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نہ بچاتا، ایک دوسرے کا دفاع نہ کرواتا، لفسدت الارض تو زمین میں فساد پھیل جاتا. بہت ہی زبردست آیت ہے. عقیدے کو سدھارنے کے لیے بھی، عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے بھی، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے بھی،
حکومت کا صحیح تصور دینے کے لیے بھی بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست آیت ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ تبارک تعالی لوگوں میں ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا، ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرواتا، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. یہ دفاع کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم ہمیں سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے وہ معنی مفہوم سمجھنا پڑے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. الفاظ کے ذریعے جو معنی مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی اس سرزمین پر کسی کی حکومت رہی تو اس کی حکومت ابدل آباد نہیں رہی، ہمیشہ نہیں رہی. اس کی حکومت کو اللہ نے گرایا اور اس کے بدلے دوسرے کی حکومت لے آیا. یہ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. جب دوسری حکومت آئی تو گویا کہ اللہ نے دوسری حکومت سے پہلے حکومت کا دفاع کیا. دفاع کے معنی دور کرنے کے بھی ہے، بچانے کے بھی ہے، جیسا کہ ڈیفینڈ کرنا کہتے ہیں، اسی طرح دور کرنے کے بھی ہے. جیسا افینس ہوتا ہے ویسے ڈیفینس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دور ہو جانا. ڈیفینس کہتے بھی ہیں کہ دشمنوں کو حملہ کرنے سے روکنا، دور رکھنا. تو دفاع وہی ہے. ایک ہوتی ہے دفاعی کارروائی جس میں صرف روکا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے اپنے لوگوں سے، اور ایک حملہ کرنے والی کارروائی ہوتی ہے، اس میں حملہ کیا جاتا ہے، جوابی کارروائی جس کو بولتے ہیں. تو یہاں جو لفظ ہے وہ دفاع ہے. دفع اللہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ روکتا ہے، دور رکھتا ہے. یعنی ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے اللہ تبارک تعالیٰ اگر لوگوں کو نہ روکتا تو دنیا میں فساد پھیل جاتا. اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے بس اتنی مثال یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس زمین پر جب سے دنیا بنی ہے ایک کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا. ایک ہی کی حکومت چل رہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص کی اگر حکومت چل رہی ہے. اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے، یہ بھی عزم کیا جائے، یہ فرض کر لیا جائے کہ جس کی حکومت ہے نعوذ باللہ اس کو موت نہیں آ رہی، عبدال آباد ہے اور انسانوں میں سے، تب بھی انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت جو خباثت و برائی اس میں ہوگی وہ تو رہے گی. جب کنٹینیو ایک ساتھ لگاتار جب اس کو حکومت ملے گی تو اس کے اندر برائیاں پنپیں گی، پھر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کرے گا. یا اگر اس کو اتنی زندگی نہ بھی ملے، اولاد کے اولاد اولاد کے اولاد اولاد کے اولاد اگر حکومت ملتی جائے ایک ہی قسم کے لوگوں کو، ایک ہی ذہنیت کے لوگوں کو، ایک ہی مکتب فکر کے لوگوں کو، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد پھیلے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ عام دنیاوی امور کی بات کر رہا ہے، دین کا تذکرہ نہیں ہے. ابھی اس میں دین کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے تعلق سے، اسلامی احکامات کے نافذ کرنے کے تعلق سے اللہ نے تو اعلان کہہ دیا ہے جب سے دنیا بنی ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان والوں کو ہی ہماری زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، ہماری زمین کے وارث بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں. اس لیے یہ وہی لوگ ہیں جو اس زمین کے وارث ہوتے ہیں. یہ دینی تصور ہے. کیا یہ دینی تصور جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہی حکومت ہے. ہاں، اب ایمان والے ہیں کون؟ یہ صفات ہے. کون ہے یہ صفات ہے. یہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے، یہ کسی گروہ کا یا کسی خاندان کا یا کسی فرقے اور جماعت کا یا کسی پارٹی کا نام نہیں ہے. یہ صفات کا نام ہے جس کے اندر بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہوگا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا، وقت نبی پر ایمان ہوگا، علم رکھے گی، اللہ کے احکامات کو نفاذ کرے گی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ حکومت دے دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو
اس زمین پر نافذ کرے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، ورنہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ خود سے کبھی کسی کو حکومت نہیں دیتا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں کا حاکم بناتا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں حاکم بناتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ حاکم نہیں بناتا ہے. جیسے کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہر جگہ مسلمان قابض ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ اصول ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو ہی حکومت دیتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. اللہ کا تو اصول ہے، اللہ اپنے اصول کے خلاف نہیں جاتا ہے، اللہ اپنی سنت کو نہیں چھوڑتا ہے. جہاں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہاں، جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں کے ایمان والے ہیں وہاں حکومت دے دیتا ہے. جہاں نام کے ایمان والے ہیں اور عقیدے اور عمل میں جہاں شرک بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دیتا ہے. جہاں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کیا کہا اللہ نے؟ حالانکہ سورہ انعام وغیرہ کی آیت ہے یا سورہ آل عمران کی. انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، حکومت ضرور تمہیں ہی ملے گی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. ایمان کے اس پیمانے پر اترنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ مطلوب ہے، اللہ کو جو مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے. چاہے جنگ کرو، چاہے جہاد کرو، چاہے حکومت کرو، تمہارا غلبہ ہوگا. شرط کیا ہے؟ ایمان ویسا. تو ایمان صفت ہے، صفت، یہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفاع نہ کرتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد مچ جاتا، فساد برپا ہو جاتا. گویا کہ معلوم ہوا کہ اگر ایک ہی کی حکومت چلے تو اس کے اندر جو انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت جو خباثتیں اور برائیاں ہیں اس سے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا. اب وہ ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہوتا. تو اللہ نے ایک سسٹم رکھا دنیا میں، ایک نظام رکھا. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کام میں خود ہی کر لیتا ہوں. ایک کو نکالتا ہوں، دوسرے کو بٹھاتا ہوں، پھر اس کو نکالتا ہوں، پھر تیسرے کو بٹھاتا ہوں. یہ کام کسی اور کے ذمہ میں نے نہیں سونپا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ یہ جو کام ہے بادشاہ کو فقیر بنانا، فقیر کو بادشاہ بنانا، یہ میرا کام ہے. اس کام کو کوئی اور اپنے ہاتھ میں نہ لے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کیا ذہن دے رہا ہے ہمیں، کیا سوچ دے رہا ہے، کیا عقیدہ دے رہا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یقین جانے اس آیت میں حکومت کا ہی تذکرہ ہے، قیادت کا ہی تذکرہ. کیوں؟ اوپر بھی حضرت طالوت کا بھی تذکرہ ہوا، حکومت کا، بادشاہت کا. اور یہ آیت جہاد ہی کے تعلق سے ہے. کس تعلق سے؟ جہاد کے تعلق سے، دشمن اسلام سے لڑنے کے تعلق سے. کیونکہ حضرت طالوت کا تذکرہ وہی ہوا. انشاءاللہ ایک اور اس کے ضمن میں جو آیت لاؤں گا میں سورہ حج کی، وہ بھی اسی تعلق سے، جہادی کے تعلق سے. تو کہ حکومت، اقتدار، قیادت اسی کے تعلق سے ہے. اللہ کہتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں. کتنی چھوٹی اور آسان سی بات ہے کہ ہم عقیدہ بھی یہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو فقیر کو بادشاہ بناتے ہے، بادشاہ کو فقیر بناتے ہے. عزت دینے والی، ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ تذل من تشاء و تعز من تشاء. اللہ تو ہی ہے جو عزت دینے والا، ذلت دینے والا. پھر یہاں اگر انسان اپنے ہاتھوں میں یہ اقتدار لے لے کہ عزت دے اور ذلت دے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کام میں خود کرتا ہوں، میری پلاننگ میں ساری چیزیں ہیں کہ کس کو کتنے سال تک حکومت دی جائے، پھر اس کو نکال کر کیسے دوسرے کو لایا جائے. ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو بھی بنا سکتا ہے، مگر غلط ذریعہ ہم نہ بنے، یہ بڑا اہم ہے. غلط ذریعہ ہم نہ بنے، یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم غلط ذریعہ بن کر اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے. اگر ہم غلط ذریعہ بنے اور غلط کام میں اگر ہمارا سپورٹ ہو جائے جو جس کے بارے میں اللہ اس کا رسول نہیں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری پوچھ بھی کرے گا. ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کیسے، کہ بھائی ہم غلط کام میں کس طرح ساتھ دیں گے کسی کو نکالنے میں، کسی کی ستا گرانے میں، کسی کو کرسی سے نکالنے، ہمارا غلط ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور حدیث بھی جہادی کے تعلق سے، حدیث بھی جہادی کے تعلق سے. ایک جنگ کا ماحول تھا، جنگ چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جہاد کی تیاری چل رہی تھی، مطلب بالکل جہاد کے میدان میں ہے، صف آرائی بھی ہو رہی ہے.
اس میں ایک شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک صحابی یا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ جو شخص جا رہا ہے وہ جہنمی ہے. کون ہے؟ غور سے سننا اور انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. انسان پھر اس حدیث کو اگر سمجھ لے تو ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کروں گا تو اچھا کام کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، کروں گا تو اچھا ہی کام کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. کیونکہ کام تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے لیتا ہے، برے انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. دین کا، کس کا؟ دین کا کام اللہ تعالیٰ چاہے تو برے انسان سے بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا. دین کا تو جو ہونا ہو جاتا ہے، مگر اس کا دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. کیا ہے حدیث؟ تو اصل میں اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ جو شخص جا رہا ہے یہ جہنمی ہے. اب نبی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کیسے کہا کہ جہنمی ہے؟ تو صحابی وہ خود راوی اس حدیث کو کہتے ہیں مجھے بڑی عجیب سی بات لگی اور بے چینی سی ہو گئی، مگر اس بات کا یقین بھی تھا کہ نبی نے کہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی. اب میں اس شخص کے پیچھے رہا، میں جنگ کرتا تھا، اسی شخص پر نگاہ رکھتا تھا، جہاں جہاں وہ جاتا میں اسی کے آس پاس ہی لڑائی کرتا. دیکھا تو وہ دشمنوں کی صفیں الٹی کر رہا ہے، صفیں کی صفیں پوری نیچے گرا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، قتل و غارت کے. جس صف میں گھستا ساری صفیں لڑکا دیتا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کے تعلق سے اللہ رسول نے کیسے کہہ دیا یہ تو بڑا جنگجو، بہادر، مجاہد، غازی بننے کے لائق، اور یہ اس کے تعلق رسول نے کہا. مگر یقین تھا، کہتے ہیں خود مجھے یقین تھا کہ رسول نے کہا تو ضرور کوئی بات ہوگی. پھر اسی طرح میں اسی کے میں نگاہ رکھتے ہوئے میں جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی، سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی. مگر میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. جو نگاہ میری اس پر تھی میں نے اس کو جمائے رکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ اس کو اتنے زخم لگے تھے کہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی جسم پر، اور درد کے مارے چلا رہا تھا، درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، درد کی وجہ سے چلا رہا تھا. یہاں تک کہ درد کی تاب نہ لا کر، برداشت نہ کر کے اس نے نیزے کو زمین پر گاڑا اور اس کے اوپر لیٹ گیا سینے پر لگا کر. کیا کر لی اس نے؟ خودکشی کر لی. اور اس سے پہلے بہت ساری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا چکے تھے کہ خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم. یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے نا. اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا نقطہ، پیارا باب باندھے ہیں، اور باب اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر دین کا کام لینا چاہے تو کسی برے انسان سے بھی لے لے. جہنم میں تو دور کی بات ہے، کسی برے انسان سے بھی لے لے، لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم برے ہو کر دین کا کام نہ کریں، اور اللہ لے لے گا. شرط کیا ہے؟ ہم برے ہو کر دین کا کام نہ کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ دین کا کام تھوڑا لے مگر اچھا بنا کر لے، اچھا بنا کر. تو اس طرح دین کا کام تو کرنا شرط ہے، مگر کیسے؟ اچھے بن کر، نیک بن کر، اللہ کی نگاہ میں مرتبہ حاصل کر کے، اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کر کے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے تو کسی کا بھی استعمال کر لیتا، وہ اللہ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور مسبب الاسباب ہے، سبب کہیں سے بھی تیار کر لیتا اللہ تعالیٰ. کن فیکون سے اس نے ساری کائنات بنائی. کسی کا تختہ پلٹنے کو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے دعویٰ کے ساتھ یہ کام کرنا میرا کام ہے، میرے ذمہ ہے یہ، کہ کسی کو بھی میں کرسی پر بٹھا سکتا ہوں، کسی کو بھی کرسی سے گرا سکتا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک بات جو یہاں پر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. ایک دوسرے کا اگر میں دفاع نہ کرواتا، ایک دوسرے سے اگر ایک دوسرے کی اوقات نہ بتلاتا تو دنیا میں فساد ہو جاتا. یعنی کہ
ایک حکومت ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر مومنین اور مسلمانوں کو کھڑا کرتا ہے ان کے مقابلے میں، ان کے اندر وہ جرأت و طاقت دے دیتا ہے جو ان کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے تائید غیبی بھی کرتا ہے۔ وہ مٹھی بھر مومنین اور مسلمان ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور عوام کو ظلم سے نجات دیتے ہیں اور ان کو ان کی اس حکومت سے نکال دیتے ہیں۔ اب حکومت کس کی ہوئی؟ مومنین کی، مسلمانوں کی۔ ایک طریقہ سمجھنے کے لیے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے، عام آیت عام ہے دنیائی امور کے تعلق سے، اس لیے ایک حکومت چل رہی ہے، دوسری ایک اور قوم آتی ہے جو صحیح نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مگر وہ آتی ہے ان پر حملہ کرتی ہے، یہ نکل جاتی ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے۔ وہ کچھ دن عوام کا خیال رکھتی ہے، غور سنیں میری بات، کچھ دن وہ عوام کا خیال رکھتی ہے، عوام کے اوپر رحم و کرم کرتی ہے، پھر اس کے اندر کچھ خباثتیں آتی ہیں، پھر عوام پر وہ ظلم کرنا شروع کرتی ہے، ستم کرنا شروع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آتا ہے، میں مومن قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مومن قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور دنیاوی قوم آتی ہے، وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے، جنگ کرتی ہے، وار ہوتا ہے، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر یہ اس جگہ پر جاتی ہے، پھر وہ کچھ دن رعایا پر رحم کرتی ہے۔ اگر اس معاملے کو آج کے زمانے میں سمجھنا ہے تو آپ ہندوستان کو دیکھ سکتے ہیں، جو پارٹی 5 سال کے لیے آتی ہے، کچھ مہینے تو کم از کم، کچھ سال تو برابر رعایا کا خیال رکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی چالوں پر آ جاتی ہے، پھر اس کو نکالنے کے لیے پھر دوسری پارٹی جیت کر آ جاتی ہے، پھر وہ کچھ دن اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہے۔ جب ایک پارٹی رعایا کا حق مار رہی ہوتی ہے تو اس کی جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ یاد دلاتی تھی، دیکھ فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، جگہ جگہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کروا رہا ہے تاکہ اس دنیا میں امن باقی رہے۔ آپ غور کیجئے، جس طریقے سے انسان کی خلقت ہوئی ہے جہالت کے ساتھ، قرآن نے گواہی دیا، اس حساب سے تو اس دنیا میں اگر صرف انسان کو انسان کے مطابق کرنے کے لیے دے دیا جائے تو سوائے فساد کے اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ کہتا ہے اس فساد کو روکنے کے لیے میں خود یہ کام کرتا ہوں، ایک کو نکالتا ہوں، دوسرے کو لے آتا ہوں، پھر دوسرے کو نکالتا ہوں، پھر تیسرے کو لے آتا ہوں۔ اس طرح میں لوگوں سے ایک دوسرے کا دفاع کرتا ہوں۔ اس میں ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ دینی اعتبار سے ایک عالم ہے، بہت زبردست علم ہے ان کے پاس، اب بولتے 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 ایسا ہو گیا کہ ایک مرتبہ ان کا دماغ آسمان پہ پہنچ گیا، اتنا بولنے لگ گئے، اب جگہ جگہ دعوے بھی کرنے لگے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، میں مثال کر اسی بات کو سمجھانے کے دینی اعتبار سے، چند لوگ آتے ہیں یا کچھ لوگ آتے ہیں یا ایک اور عالم آتا ہے اور ان کی بات میں ایک بات رکھتا ہے، کہتا ہے دیکھیے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے مطابق صحیح نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جب وہ ان کی اس میں بات ٹوکی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ عالم، وہ مفتی ہی اگر ہر بار بولتے رہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں تو معلوم نہیں پڑیں گی۔ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کرواتا رہتا ہے ہر زمانے میں، کہ انسان کو چھوڑا نہیں گیا کہ جو دل میں آیا وہ بولتا رہے۔ انسان ہونے کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، دین کے معاملے ہو چاہے دنیا کے معاملے ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرواتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرواتا رہتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بلکہ یہ تو بہت بڑا فضل ہے انسانوں پر کہا اللہ نے، یہ نہ ہوتا تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 38 اور 39 دیکھیے، اس کو کہتے ہیں حسن اتفاق۔ میں نے کچھ سوچا نہیں، بس میں نے ایسے نکالا تو سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہی نکلی، حسن اتفاق کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ان اللہ یضاعف عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. آیت نمبر 38. بے شک اللہ تبارک و تعالی بذات خود دور کرتا رہتا ہے ایمان والوں کے دشمنوں کو ایمان والوں سے. یعنی واقعی میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان لے آئے, اس پر قائم رہے, اس پر ثابت قدم رہے اور اللہ سے لگاؤ رکھے, اللہ کے قریب رہے, تو اللہ کہتا ہے میں خود ایمان والوں کے دشمنوں کو ان سے دور کرتا رہتا ہوں. یہ آیت خود ہمیں یہ ذہن دے رہی ہے, یہ عقیدہ دے رہی ہے, یہ تصور دے رہی ہے کہ اگر ہم واقعی ایمان والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو دور رکھے گا. ہمارے میں وہ ایمان نہیں ہے, تبھی تو دشمن ہمیں ناشتہ اور کھانا سمجھ کر ہم پر حملہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. بھوکا انسان جس طرح ناشتے اور کھانے پر حملہ کرتے ہیں, اس طرح دشمنوں نے اسلام مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں, ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. کیوں؟ ایمان شاید وہ نہیں ہے جیسا ایمان لانا چاہیے, وہ ایمان میں کمزوری نظر آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ تعالیٰ دیکھیے ان اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو روکتا رہتا ہے, دفاع کرتا رہتا ہے, دور کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک خود ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. کیوں؟ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے کافروں کو, اللہ کا انکار کرنے والے. اللہ نے جس چیز کا جو حق ادا کرنے کا ہے جب وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے کفار کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا اذن للذین یقاتلون. یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حج کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کرنے کا, ورنہ اشارتاً کنایتاً تو احکامات تو دیے گئے. یہاں پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی جہاد کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو, ہمارے لیے نہیں. ہم تو 1400 سال بعد ہیں, سارے احکامات ہمیں معلوم ہے. ہمارے لیے پہلی اور آخری آیت یہی ہے, اللہ نے حکم دے دیا ہے مگر وقت اور حالات کے تحت. تو اللہ کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ سمجھے. یہ آیت میں تو اللہ نے حکم دے دیا, تو کہیں کسی کو یہ آیت سنا کے یہ نہ کہیں کہ چلو ابھی نکلو گلی گلی میں جہاں کافر دیکھے ان کی گردنیں مارو. اللہ نے حکم دے دیا. آیت کے پیچھے کچھ پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ مکہ میں 13 سال ظلم برداشت کیا, اس کے بعد جب مدینہ ہجرت کیے, اس کے بعد کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم مطلب مدینہ میں دارالمملکت قائم رہی. اس وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا جہاد کرنے کا تو پھر تب جہاد کرنا شروع کیے. اذن للذین یقاتلون. اللہ کہتا ہے کہ آپ اجازت دے دی گئی ہے قتال کرنے کی, جہاد کرنے کی. وجہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے بأنہم ظلموا, اس لیے کہ وہ اس سے پہلے ظلم کیے گئے ہیں. ظلم کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ مجھے حدیث یاد آتی ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے شروع کے 2 سال تو ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف رہتا تھا ہمیشہ. مدینہ میں آنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف رہتا تھا. اگر کوئی آواز معلوم ہوتی تو ہم سمجھتے تھے کہ مکہ کے کافروں نے مدینہ پر حملہ کر دیا, کیونکہ ایسے دعوے کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ آ کر تمہیں تہس نہس کریں گے. تو یہ ڈر و خوف ہوتا تھا. اتنا ظلم مکہ میں تو تھا ہی, مدینہ میں بھی آ کر تہس نہس کرنے کا وہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ کہتا جاؤ اب تمہیں اجازت مل گئی, کیونکہ بأنہم ظلموا, کیونکہ تم پر ظلم ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت تو دے رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات کہہ رہا ہے, دو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے. ایک یہ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, ان مظلوموں کی مدد کرنے پر اللہ قادر ہے. پہلی بات
عقیدہ دیا اللہ نے، اور دوسری غلط فہمی کیا دور کر دی؟ اب یہ مت سمجھو کہ تم کو اجازت مل گئی تو تم ہی سب کچھ کر لو گے، اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محتاج بنو، پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اس وجہ سے بھی کہ وہ ان کے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کو انہوں نے مانا، ایک اللہ ہی کی عبادت کی۔ غور کیجیے، اس آیت میں بہت نکات ہیں، میں سرسری بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت میں بہت سا نکات ہیں۔ اللہ نے جن کے تعلق سے کہا کہ ان پر ظلم ہوا، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کی صرف غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے کہنے سے عقیدہ پورا ہو گیا۔ ربنا اللہ جہاں بھی قرآن مجید میں آیا توحید کے لیے آیا، بہت سارے آیتیں انشاءاللہ اس ضمن میں رکھ سکتا ہوں۔ ربنا اللہ جہاں آیا وہاں پہ توحید کے تعلق سے آیا کہ اللہ کی توحید کو برقرار رکھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور یہی دین کا اساس اور بنیاد بھی ہے۔ تو ایسے موحدوں پر ظلم ہوا اور گھروں سے نکالے گئے، اس لیے جاؤ اب اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم جہاد کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، آیت دیکھیے وہ بہت سورہ بقرہ جیسی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وہی آیت، الفاظ بھی وہی، بس اور کچھ الفاظ زائد ہے اس میں۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں میں ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ صرف بقرہ میں اللہ نے ایک ہی لفظ میں بات بیان کر دی، کہا لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ وہ فساد کیا ہے، اس کی توضیح، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ فساد، کس قسم کا؟ بہت سارے فساد ہو سکتے ہیں، اس کی ایک توضیح یہاں پر اللہ نے بیان کی، کہا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ ہدمت صوامع، گرا دیے جاتے، ڈھا دیے جاتے چھوٹے گرجے، صوامع چھوٹے گرجوں کو، چرچ، وبیع بڑے گرجے۔ آپ کو معلوم ہے گرجوں میں ان کے جو گرجے ہوتے ہیں، چرچ بڑے اور چھوٹے دونوں ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے مندریں ملیں گی جیسا، اور چھوٹی چھوٹی مندریں ملتی ہیں ویسا گرجوں میں بھی کچھ چھوٹے گرجے ہوتے ہیں، چرچ ہوتے ہیں، کچھ بڑے چرچ ہوتے ہیں۔ تو صوامع عربی زبان میں چھوٹے چرچ کو کہتے ہیں، اور بیع یہ بڑے چرچ کو کہتے ہیں۔ وہ صلوات، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو صلوات کہتے ہیں۔ وہ مساجد، مسلمانوں کی عبادت خانے، مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ مسجد کا ذکر آنے کے بعد اللہ نے خاص طور پر کہا کہ اس میں اللہ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، مسجد کا نام۔ عام طور پر بھی ذکر کیا اللہ نے عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے، مسجد وہ جگہ جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ انسانوں میں سے ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا تو عبادت خانوں کی بھی کوئی عزت نہ ہوتی۔ ابھی آپ کچھ خبریں آپ کو معلوم ہوگی، بہت پرانی خبریں بار بار آتی رہتی، نئی بن کر، تازی بن کر، کہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ سنی حضرات نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، شیعہ حضرات آئے بندوق لے کر، گن مشین لے کر، پوری صفوں کو مار دیا، خون کر دیا ان کا۔ اس میں سے ایک جو بچ جاتا ہے وہ شیعوں کی مسجد میں جاتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان سب کو مار دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ انسان کو انسان کے ہاتھ میں دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ اپنی فطرت خباثت پر اتر آتا ہے اور مسجدوں کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ
یہاں پر صوامع، بیع، صلوات، مساجد کا ذکر کر یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت خانے ہیں جو دین کے نام پر، دھرم کے نام پر ہے، تو ان کی عزت کرو. یہ نہیں کہ شرک کو مانو. اللہ کہتا ہے ان کی عزت کرو، اس کے ماننے والوں کی عزت کرو. اگر تم ان کی عزت کرو گے اور اس کے ماننے والے کی عزت کرو گے تو وہ بھی تمہارے مسجدوں کی اور تمہارے اللہ کی عزت کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے نا کہ لوگوں نادانی میں آ کر ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں. اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں ہمارے ان کج فہمی رکھنے والا، کم علم رکھنے والے حضرات کے لیے جو کہتے ہیں اسلامی حکومت آ جائے تو کوئی مندر باقی نہیں رہنا. میں کہتا ہوں غلط فہمی ہے. آپ سنیں گے پوری زندگی اٹھا کے دیکھو، آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اسلامی حکومت آنے کے بعد ساری مندروں کو گرا دیا، ایسا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم غیر مسلم ہو تو تم چاہو تو تمہارے دین کی تم کو آزادی ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں ٹیکس بھرنا ہوگا. شرط کیا ہے؟ ایک ہی شرط لگا اسلام نے، کیونکہ شرک اس سے نہیں مٹتا ہے کہ دنیا کی مندروں کو گرا دیا جائے، شرک اس سے مٹتا ہے کہ دل کی مندر گرا دی جائے. دلوں کے اندر کو شرک ختم اگر کیا جائے تو باہر کی مندریں، باہر کے گرجا، باہر کی عبادت خانے، چرچ وغیرہ خود بخود گر جاتے ہیں. وہ بڑا پیارا واقعہ سیرت کا آپ کو معلوم ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو پکڑ کر لاتے تھے. کہاں باندھتے تھے؟ گھر میں، مسجد کے ستون سے باندھتے تھے. کیوں باندھتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کے اعمال. لوگ اس واقعے سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے اعمال اچھے ہونے چاہیے. میں یہ مسئلہ نکال رہا ہوں اس واقعے سے کہ دیکھو اس کو لا کر رکھتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر کی مندر اور گرجا اور چرچ ٹوٹ جائے، اس کے دل کے اندر کا شرک ختم ہو. پھر وہ خود بخود دنیا کے شرک کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی عزت کرنے کے لیے کہتا ہے. بیکار بلا وجہ کسی کے بھگوان کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. وہ غصے میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بولے گا. جب تک کہ سخت ضرورت نہ پڑے اور بات بھی کوئی وجہ والی نہ ہو، نہ بیان کرے، کیونکہ اس سے فساد پھیل سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دفاع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ حدمت، یعنی گرا دیے جاتے چھوٹے چرچ، بڑے چرچ، یہودیوں کے عبادت خانے اور مساجد بھی جہاں پر اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور عزیز، موقع پا کر سخت پکڑنے والا بھی ہے. عزیز یعنی قویون تو طاقت والا، عزیز کے معنی زبردست. یہ موقع دیکھ کر اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے. حکمت والا ہے، عزیز، زبردست ہے. تو یہ 38، 39، 40 یہ 3 آیتیں میں نے سورہ حج کی رکھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اپنی سنت یہ بتلاتا ہے کہ میں ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں سے ہی لوگوں کا دفاع کرتا ہوں تاکہ دنیا میں فساد نہ پھیلے. یہی معاملہ آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے بالکل قریب لبے بام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ کر رکتے ہیں. مشرکین مکہ انہیں روکتے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اس وقت مسلمانوں کی قوت و طاقت کمزور تھی، تعداد بھی کم تھی، اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اجازت نہیں دیا تھا. تو جیسے بھی شرائط طے ہوئے وہاں سے چلے گئے. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے 6 سال یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ہی سال میں ایسی کایا پلٹی. بتائیے کون کیا یہ کام؟ سن 8 ہجری میں مسلمان غالب آ کر مکہ میں داخلہ لیتے ہیں، اور وہی لوگ جو 2 سال پہلے مسلمانوں کو روک رہے تھے اب رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں.
कैसे हुआ, किसने किया ये काम? अल्लाह तबारक तआला ने किया। वही बात अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर भी कहता है कि वही अल्लाह है जिसने जो इंसान को इंसान से दिफा करता है ताकि दुनिया में फसाद न हो। उस वक्त अगर सब्र न करते तो ये 2 साल के बाद का ये मामला ही सामने न आता। अल्लाह कहता है हर चीज का एक वक्त होता है और ये दिफा करने वाला मैं हूँ, प्लानिंग मेरी सबसे अच्छी है। कुरान में अल्लाह ने एक और जगह कहा ना, इंसानों तुम्हारी प्लानिंग खास नहीं है, जो कुछ प्लानिंग है, जो कुछ तदबीर करने वाला हूँ वो मैं हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला, तदबीर करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला कहता है इसमें कि ये जो अमल है मेरा, ये जो सुन्नत है, ये बहुत बड़ा फजल है इंसानों पर, और न दुनिया में फसाद मच जाता। आयत नंबर 251 यहाँ पर होगी। आयत नंबर 252 में अल्लाह कहता है तिल्क आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आयतें हैं हम आप पर पढ़कर सुनाते हैं। तिल्क आयातुल्लाहि नतलुहा अलैक बिल हक़, पूरे हक के साथ, पूरी सच्चाई के साथ हम आप पर इन आयतों को पढ़कर सुनाते हैं। हक ये है कि अल्लाह ताला जो चाहता था नबी तक जो का तू पहुंच रही है, ये हक। और इन आयतों में हक्कानियत इतनी है कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला जो चाहता है उसके नबी तक हू बहू लफ्ज व लफ्ज पहुंची। तो अल्लाह कहता है तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं, अहकामात है। आयत से मुराद जहाँ निशानियां वहां पर अहकामात भी निकलते हैं। ये अल्लाह के वो अहकामात है जिसको अल्लाह तबारक तआला पूरे हक्कानियत के साथ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह तबारक तआला पढ़कर सुनाता है। नतलुहा क्या है, अरबी ग्रामर के इसमें नहीं जा रहा हूं मैं। नतलुहा कहते हैं हम पढ़कर सुनाते हैं इन आयतों को। हम क्यों? अब बाज़ लोगों ने नऊज़ बिल्लाह बोले कि अल्लाह 2 है क्या, नतलुहा क्यों कह रहा है? बाज़ जगह नहनु कहता है, क्यों? इसकी 2 वजूहात है। एक ये कि हर जुबान में जहां मुखातिब करने के लिए ज़मीर जिसको कहते हैं वह वहां पर होता है, इज्जत वाला भी एक होता है। मतलब जब कोई आदमी क्या कहते हैं वाहिद के बजाय जमा का सागा इस्तेमाल करे तो वो इज्जत के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं के बजाय हम कहता है अपने आप के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला भी कुछ जगह पर नहनु कहकर हम इज्जत के लिए इस्तेमाल करता है, अपने आप की इज्जत के लिए। दूसरा माना ये है जहाँ आयतों के ताल्लुक से, जैसा ये आयत है अल्लाह कहता है नतलुहा हम पढ़कर सुनाते हैं। तो बराह रास्त अल्लाह तबारक तआला तो आकर आप सल्लम के आगे पढ़कर ही सुनाता था। जिब्रील अमीन आप सल्लम के पास आते थे वही लेकर और पढ़कर सुनाते थे। तो अब कितने लोग हो गए बात को समझने के लिए? अल्लाह की वही जिब्रील सलाम लेकर आ रहे हैं। अल्लाह जो पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ रहे हैं? जिब्रील अमीन पढ़ रहे हैं। तो कहा कि नतलुहा हम पढ़कर सुनाते हैं। अल्लाह कहता है मैं जो कहना चाहता हूं वो जिब्रील अमीन कह रहे हैं। तो इस तरह जमा का सहेगा है। और नतलुहा का माना अगर ये ले लिया जाए कि इज्जत के तौर पर है तो भी दुरुस्त है। नतलुहा अलैका बिल हक़ इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मोहम्मद सल्लम बेशक आप रसूलों में से हैं। ऐसी आयतें सूरह यासीन में भी है, कुरान में जगह जगह पर भी हैं। क्यों आती है ऐसी आयतें? बेशक आप रसूलों में से हैं। क्यों अल्लाह ताला आप सल्लम को कह रहा है कि आप रसूलों में से हैं? क्यों कहता है ऐसा? आप सल्लम तो है रसूलों में से, फिर अल्लाह कहता है आप रसूलों में से। ये सर्टिफिकेट है। क्या है ये? सर्टिफिकेट, शाबाशगी जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि यू आर राइट। ये जो दिलासा जो होता है ना, ये इंसान के दिल को तक़वियत पहुंचाता है। अल्लाह ताला भी अपने नबी को ही कहता है जगह जगह, है नबी आप गमगीन न हो, आप रसूलों में से हैं। रसूल कभी जाया नहीं होते, रसूल कभी जाया नहीं होते। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो जुमला उठाकर देखिए जो सीरत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती हैं? अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा, जो काम आप करते हैं उससे अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। तो नबियों को अल्लाह ताला जाया नहीं करता है, उसी तरह मोमिन के अमाल को भी अल्लाह जाया नहीं करता है। अल्लाह बहुत कदरदान है, बहुत कदरदान है।
تو اللہ کہتا ہے اصل میں دلاسا دے رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، اس لیے غمگین نہ ہو، آپ کام کرتے جائیے، دعوت کا کام کرتے جائیے۔ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، طنز کریں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کے خلاف اٹھیں گے، تب بھی آپ صبر کیجئے، آپ غمگین نہ ہو۔ انک لمن المرسلین، یہ گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج پورے 2 پارے یہاں پر مکمل ہوئے۔ اللہ سے میں یہ دعا کروں گا، اللہ جتنا بھی کہا گیا، جتنا بھی سنا گیا، اس میں بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو اللہ تو نیک توفیق دے کہ ان آیتوں کو ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں ایسی نیک توفیق دے کہ ہم تیرے احسانات کا شکر ادا کر سکیں، ان احسانات کا جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیے، اور اے اللہ ہمیں ایسی نیک توفیق دے جس سے ہم نیک اعمال کریں، ایسے نیک اعمال کریں جن سے تو راضی ہو۔ اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ ہمیں توفیق دے تیرے قرآن سے محبت کرنے کی۔ اللہ ہم پر رحم کر کہ ہم ہدایت پر قائم اور دائم رہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کی، تیرے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی صحبت میں اٹھیں بیٹھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں۔ اللہ تمہیں ایسی توفیق دے کہ تیرے دین پر ہم عمل کریں۔ اللہ ہمیں آگے بھی زندہ رکھ، اس لیے تاکہ ہم تیرے قرآن کو اور سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اے اللہ ہمیں اس لیے زندہ رکھ تاکہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ان کے تعلق سے ہم تیرے آگے توبہ کر سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس لیے زندہ رکھ تاکہ ہم تیرے آگے گڑا سکیں، اپنے گناہ کی معافی مانگ سکیں۔ اے اللہ اگر تو ہمیں موت دے تو اچھے خاتمے پر موت دے اللہ، اس سے تو راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔